بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قدسی میں فرق، اور حدیث قدسی اور قرآن پاک میں فرق۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی وہ مقدس اقوال ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں۔ حدیث قدسی میں معنی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ حدیث قدسی بمقابلہ قرآن پاک۔ قرآن پاک اور حدیث قدسی میں بہت فرق ہے۔ قرآن کے الفاظ معجزہ ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں اعجاز نہیں۔ قرآن صرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، جبکہ احادیث قدسی بلا واسطہ بھی نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معنی اللہ کی جانب سے اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت بطور عبادت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید کی تمام آیات متواتر حدیث ہیں، جبکہ حدیث قدسی احاد حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں تواتر شرط ہے، جبکہ حدیث قدسی میں نہیں۔ قرآن پاک کی روایت بالمعنی جائز نہیں، لیکن احادیث سے قدسی کی جائز ہے۔ قرآن پاک کو بلا طہارت چھونا اور تلاوت بھی جائز نہیں، جبکہ احادیث قدسی کے لیے یہ احکام نہیں۔ نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت جائز نہیں۔ قرآن کی نسبت صرف اللہ ہی کی طرف، جبکہ احادیث قدسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا نزول صرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا، جبکہ حدیث قدسی کا ذریعہ نزول جبرائیل علیہ السلام، الہام یا خواب ہیں۔ قرآن پاک سے انکار کرنا کفر ہے، جبکہ حدیث قدسی کا منکر کافر نہیں ہو جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث قدسی وحی ہی کی ایک قسم ہے، لیکن عام احادیث جن میں صرف الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور قرآن سے اس کا درجہ اور احکام مختلف ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ میں بیان ہے۔